آگے قراتی ایک بات کو بیان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ میری جوانی کی بات تھی، میں قم میں ہوتا تھا تو مجھے مشہد کے ایک بزرگ عالم دین نے یہ کہا کہ آپ کا جو تبلیغ کا انداز ہے اور خطابت کا طریقہ ہے وہ بہت بہتر ہے، تو آپ آئیے یہاں پر مشہد میں اور یہاں 1 سال تک قیام کیجیے، یہاں مختلف مدارس میں مختلف طلباء کو اپنے تبلیغ کا طریقہ وہ سکھلائیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں باقاعدہ مشہد شفٹ ہوا، اور میں جب پہلے دن پہنچا وہاں پر تو میں حرم امام رضا علیہ السلام میں گیا اور میں نے کہا کہ مولا میں یہاں پر آیا ہوں اور میں بالکل اپنے طور پر خلوص کے ساتھ یہاں خدمت کرنے کی کوشش کروں گا، اور حتیٰ یہ کہ ایک تومان بھی نہیں لوں گا یہاں، تو کوئی ہدیہ کوئی تحفہ کہیں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، اور بالکل خلوص کے ساتھ یہاں پر۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور مختلف مساجد میں جب میں جا کے درس دیتا تھا تو کافی رش بھی ہونے لگا۔ تو ایک بار یہ ہوا کہ درس ختم ہوا، اس کے بعد باہر حوض تھا جس میں وضو کرنے کے لیے جانا تھا نماز کے لیے۔ کہتے کہ میں باہر نکلنے لگا تو دروازہ ظاہر تنگ تھا، مجمع زیادہ تھا، اور وہ تقریباً کے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو بھیڑ کی وجہ سے اب میں دروازے کے پاس ہوں لیکن رش زیادہ ہے، تو کسی نے مجھے جیسے پیچھے گھوم کے دیکھا، میں ان کے پیچھے تھا، تو وہ میرے طالب علم تھے کہتے، تو انہوں نے مجھے دیکھا، اس کے بعد بغیر کچھ کہے بس ایسے ہی آگے جو ہے وہ کھڑے رہے وہ۔ اس کے بعد پھر آہستہ 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 کر کے میں باہر نکلا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ رہے میں ان کا استاد ہوں تو کم سے کم کوئی تو ایک ہوتا ہے کہ جی بسم اللہ تشریف لائیے گا، کچھ آگے بڑھیں، کچھ تو ہوتا ہے۔ تو کہتے کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ تھوڑی دیر بعد دفتن خیال آیا کہ میں پیسے تو نہیں لے رہا، لیکن میں ایک دوسرا ان سے ایک طرح سے فیور چاہتا ہوں، تو یہ بھی خلوص کے تو منافی ہو گئے، پورا خلوص تو نہیں ہوا یہ، خالی پیسے کا لینا نہ لینا خلوص پہ تھوڑی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں تو ان سے احترام چاہتا ہوں، میں تو ان سے شکریہ چاہتا ہوں سامنے سے۔ کہتے ہیں بس میرے دل میں خیال آیا اور میں گیا وہاں کے ایک بڑے مجتہد تھے آیت اللہ تہرانی ان کے پاس، اور میں نے ان کو یہ بات بیان کی کہ میرے دل میں سے خیال آیا، لگتا ہے کہ میں نے اپنے خلوص کو گم کر دیا کہیں۔ تو زار و قطار رونے لگے، بے انتہا رونے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کو رلا کر شاید کہیں ایک اور غلط کام تو نہیں کر دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں اس خاطر رو رہا ہوں کہ شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے تمہیں اس زندگی میں احساس دلا دیا کہ تھوڑے سے مشرک ہو، اور جاؤ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کر ان کا شکریہ ادا کرو کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کی، وہ قبروں میں پہنچ جاتے تب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا عمل خلوص کے مطابق نہیں تھا، تو میں مولا نے زندگی میں سمجھا دیا اور سکھلا دیا، اور تمہیں اس بات کا احساس ہوگا یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ زندگی میں جھنجھوڑ دے کسی کو بجائے اس کی قبر تک اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔